نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذوالحج کا 9 تاریخ کا دن، یوم عرفہ کا دن، وہ ایسا مبارک دن ہے کہ جس میں پورے سال میں سب سے بڑھ کر انسانوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں۔ یعنی جتنی مغفرت اس دن انسانوں کی ہوتی ہے یا جتنے انسانوں کی مغفرت اس دن ہوتی ہے وہ سال بھر میں کسی اور دن نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن 9 ذوالحج کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس دن ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ جانتے ہی نہیں، اس لیے اس کی قدر ہی نہیں کر پاتے، اور جو جانتے بھی ہیں وہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ مناسب معلوم ہوا کہ کیوں نہ ہم سب مل بیٹھ کر ان ساری باتوں کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیں کہ جن پر ہم اس عشرے میں عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ایک قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کا پہلا عشرہ لیا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اجر کے اعتبار سے سارے سال میں کیے جانے والے نیک اعمال پہ بھاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی کوئی دن ایسا نہیں پورے سال میں، اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ لیکن عام طور پر ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور واپس نہ لوٹے۔ یعنی اگر شہید ہو جائے تو شہادت جیسا عالیشان درجہ اس سے بڑا ہے، لیکن شہادت کے بعد سب سے بہترین عمل ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل ہے۔ لہذا کتنا ضروری ہے کہ ہم شعور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور ہمت اور کوشش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں، یعنی دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، اور دن منانے کا رواج تو آپ کو معلوم ہے کتنا زیادہ ہے، سب قوموں میں مختلف قسم کے دن منائے جاتے ہیں، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یہ 10 ایام یعنی عشرہ ذوالحج سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے۔ اور ان 10 دنوں میں خاص طور پر یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو حج کا موسم نصیب ہو تو ان کی خوش قسمتی کا تو کیا ہی ٹھکانہ، اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس گھر کا طواف کرے اور باقی مناسک ادا کرے۔ اور جو لوگ وہاں نہ بھی جا سکے وہ بھی اس دن خوب اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی بھی توفیق دے، اور اس کے علاوہ بھی، کیونکہ رب تو وہی ہے نا جو عرفہ والوں پر مہربان ہے، وہ نظر کرم ہم پہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اب تو کتنا آسان ہو گیا ہے کہ جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور اس وقت ڈائریکٹ آپ کو کمنٹری پتہ چل رہی ہوتی ہے، سب کو دکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے، آپ ساتھ ساتھ بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کیوں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی کیا دعا ہے؟ ان کی کیا تڑپ ہے؟ کیا خواہش ہے؟ اور فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ سارے بندے اپنے گھر بار، اپنے ملک اور وطن اور عزیز و اقارب اور رشتہ دار سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح وہ بندہ جو ہر چیز کو چھوڑ کر کہیں الگ بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اللہ سے بخشش طلب کرے تو یقیناً اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور اس کے لیے بھی بخشش ہوگی۔ لیکن عام طور پر ہم ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا بھول جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس روز فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ جاؤ تم گواہ رہو، ان سب کو میں نے بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یعنی جو بھی بخشش کے لیے قدم بڑھاتا ہے، دعا کرتا ہے، میں ان سب کو بخش دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مگر حق العباد، ان حقوق العباد، بندوں پہ زیادتی کرنا، اس کے بارے میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو
حج کے موقع پر پہنچ کر وہاں پر اپنے گلیہ گناہوں کی معافی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ جن پر زیادتی انہوں نے کی ان کو اپنے کرم سے نواز دے گا، اور اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے تو وہ گناہ بھی ان کے معاف ہو جائیں گے، ورنہ عام طور پر حقوق العباد جیسے گناہ جب تک بندے معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے۔ انہی 10 دنوں میں پھر قربانی کا دن ہے، یوم النحر، 10 تاریخ کا دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن ہے۔ پھر اسی طرح جو ہی آپ ذی الحج کا چاند دیکھیں، ذی الحج کی ابتدا ہو جائے تو فوراً اپنی توجہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اور اس میں اگر تو حج نصیب ہو تو وہاں تو دن رات پھر عبادت ہی کے مواقع ہیں، اور اگر حج نصیب نہ ہو، گھر میں ہو، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان دنوں میں روزہ رکھنا۔ پورے 10 دن روزہ رکھنا کچھ فرض نہیں، کچھ لازم نہیں، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ روزہ رکھنا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ ترین عبادت ہے۔ متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خالصتاً اللہ کی رضا میں۔ تو عام دنوں میں روزہ رکھنا بھی، یعنی جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی پر اپنی نیکی اور تقوی کا اظہار مقصود نہ ہو، تو وہ روزہ بھی ایک بہترین عبادت ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی۔ لیکن اگر یہی روزہ اس عشرے میں رکھا جائے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ قضا روزے بھی ان دنوں میں رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، تو چونکہ یہ عشرہ بابرکت ہے اس لیے چاہے آپ قضا ہی پورے کر رہے ہوں تب بھی آپ کو اس کا فائدہ کہیں زیادہ ہوگا۔ اور ترمذی کی روایت میں خاص طور پر آتا ہے، عشرہ ذی الحج میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اگر آپ سارے عشرہ کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں۔ وہ روزہ خاص طور پر بہت اہم ہے، انسانوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح تہجد کی نماز، جس کی عادت شاید آپ کو رمضان میں پڑی ہو اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہو، پھر سے اس کا آغاز کر لیں، کیونکہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہم سب اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہم سب اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے فیورٹ بننا چاہتے ہیں، اس کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، واقعی ہو سکے؟ اور وہ کام ہے سجدوں کی کثرت، شوق اور محبت سے سجدہ کرنا۔ لیکن یاد رکھیں سجدہ ہی سب سے بھاری کام ہو جاتا ہے انسان کے، باقی عبادات کے مقابلے میں، ایون بعض اوقات روزے کے مقابلے میں بھی نماز زیادہ مشکل لگتی، کیونکہ سب سے زیادہ انسان پر شیطان کا غلبہ نماز ہی کے وقت ہوتا ہے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو شیطان سر پیٹتا ہے اپنا، روتا ہے کہ سجدے سے انکار نے مجھے اللہ سے دور کر دیا، اور انسان سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا۔ تو سجدے سے انکار یعنی نماز نہ پڑھنا یا نماز سے انکار اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے، اور نماز پڑھنا اللہ سے قرب کا ذریعہ۔ یعنی کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہو سکتی جیسی نماز جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے۔ آپ دیکھیے دنیا میں جن انسانوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں، دوستوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے اتنا ہی قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کے مقرب بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کیا واقعی قریب ہونا چاہتے ہیں؟ واقعی قرب کی تمنا ہے، واقعی قرب کا شوق ہے، اور اگر ہے تو اس کو سچا کیجئے، اور وہ سچائی نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو اللہ کے قریب ہونے کا شوق ہو اور پھر نماز اس کو پسند نہ ہو، یا نماز اس کو مصیبت لگے، یا پھر نماز چھوڑ دے وہ۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ مجبوری سے نہیں، صرف فرض نبھانے کے لیے نہیں، وہ بیمار ہو، وہ تندرست ہو، وہ سفر میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ شوق سے نماز کی طرف دوڑے گا۔ تو اس عشرے میں پھر سے اپنی نمازوں کی تجدید کریں، نوافل کی تجدید کریں، جن کی تجدید آپ نے رمضان میں کی۔ ایک موقع اور آ گیا ہے اللہ کے قریب ہونے کا، لہٰذا خوب خشوع کے ساتھ، لمبے سجدوں کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے، کیونکہ سب سے زیادہ دعا سجدے میں قبول ہوتی، تو دعائیں مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں تو گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے،
یعنی نوافل کے ذریعے قریب 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 آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں لازماً اسے دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دیتا ہوں، اور میں اگر کوئی کام کرنے پر آ جاؤں تو کسی چیز سے تردد نہیں کرتا سوائے میرے اس تردد کے جو مجھے اپنے اس بندے کی جان لینے کے وقت ہوتا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اس کا دل دکھانا بالکل پسند نہیں کرتا۔ یعنی بندہ جب اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، مراد اس سے کیا ہے کہ پھر وہ میرے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، میری تائید اس کو حاصل ہو جاتی ہے، میری مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا سننا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا کام کاج بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور پھر واقعی وہ میری محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جب میری محبت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس بندے کا دل دکھے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ ظاہر موت کی حالت ایسی حالت ہے، موت کی کیفیت ایسی کیفیت ہے کہ جو کسی بھی انسان کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ کے مقرب ترین بندے بھی موت سے اس طرح محبت نہیں کرتے تھے، یعنی موت سے محبت ویسے تو مومن کو ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی جان پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن موت ایک قدرتی طور پر فطری طور پر ناپسندیدہ چیزوں میں سے۔ تو اللہ کا پیارا بندہ جو موت کی تکلیف سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون ہے نا جو بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر تردد ہوتا ہے کہ میں اس بندے کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ہمیں منتر نہیں دیے گئے، کوئی پراسرار سے عمل نہیں دیے گئے، کوئی چلے کاٹنے کو نہیں دیے گئے، وہ کہیں بھی کسی حال میں بھی، اب صحرا میں ہو، سمندر میں ہو، جہاز پہ ہو، ٹرین پر ہو، گھر پر ہو، باہر ہو، کہیں بھی جب نماز کا وقت آئے تو جھک جائیں اس کے آگے، اور خاص طور پر پھر نوافل کی طرف بھی توجہ کریں، گاہے بگاہے جتنی بھی توفیق ہو، زیادہ نہ صحیح 2 رکعت سے۔ اور اس میں آپ دیکھیے ہمارے پاس ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہوتا، ہوتا ہے، صرف سستی آڑے آتی ہے، صرف ہم کترا جاتے ہیں، لیکن جب شوق لگ جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتا۔ اور یہ جو خاص برکت والے دن ہوتے ہیں ان میں نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور پھر جب ایک دفعہ انسان کرنے لگتا ہے 30 دن، وہ رمضان کے 10 یا 40 ہو گئے، کہتے ہیں 40 دن اگر انسان کوئی عمل کرے تو اس کی عادت بن سکتا ہے۔ تو اگر رمضان سے اب تک آپ نے اپنی نماز کی کیفیت مینٹین کی ہے تو مزید اس کو تھوڑا پالش کر لیں ان دنوں میں، اور پھر آئندہ سال کے لیے کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ حصہ نماز کا اس میں ضرور شامل رکھیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سواری پہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ روز جاتے ہیں، کہیں ٹریول کرتے ہیں، تو آپ اشارے سے بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی ٹھیک ہے اگر آپ کو گھر میں وقت نہیں ملتا، آپ کو جاب پہ وقت نہیں ملتا، آپ کو تعلیم میں وقت نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا، لیکن صرف اس شوق میں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، کہیں نہ کہیں موقع نکال لیا کریں۔ اب دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے بات چیت کرنے کا، اس سے تعلق قائم کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی موقع نکال ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ گھر کے کام کاج میں کبھی فون کرنے کا موقع نہ پائے اپنے عزیزوں دوستوں کو، تو جب آپ سواری پہ بیٹھتے فوراً کوشش کرتے ہیں چلو موقع ملا ہے فون کر لو، اب حال چل پوچھ لو۔ کوئی کام نہ بھی ہو تو فون کر لیتے ہیں، تو کوئی مقصد نہ بھی ہو تو آئے نفل پڑھ لیں کچھ، کیونکہ عام طور پہ نفل کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر حاجت کا نفل پڑھ لیں گے یا استخارہ کر لیں گے یا کوئی تہجد بھی اٹھ کے پڑھ لیں گے، لیکن چلیے کبھی ایسا بھی پڑھ لیں جب کوئی کام نہیں، صرف قرب کے لیے، صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر اسی طرح جو بہترین کام ان دنوں میں آپ کر سکتے ہیں وہ ذکر ہے، ویسے بھی آپ کرتے ہیں دن رات، لیکن خصوصی طور پر یہ فیل کرتے ہوئے کہ ان دنوں کا عمل اللہ کے نزدیک پورے سال پہ بھاری ہے، لہذا ذکر بھی بہترین ہو سکتا ہے، اور اس میں چلتے پھرتے بیٹھتے جو بھی آپ کی تسبیحات ہیں۔ اس میں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک ایام عشر ذی الحج کے مقابلے میں کوئی دن زیادہ عظمت والے نہیں، کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو۔ یعنی کوئی بھی ذکر ویسے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص ذکر جو ہیں کون سے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تلقین کی ہے ان اذکار کی ان دنوں میں۔ اور پھر تکبیرات، امید ہے تکبیرات کی کیسٹ ہر گھر میں ہوگی، آج سے ہی پلے کرنا شروع کریں، کیونکہ جب ہم کریں گے بچے بھی سنیں گے، آپ وہ کیسٹ بند کر دیں گے بچے پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کو خود بھی یاد ہونے لگے گی، لہٰذا خود بھی اور دوسروں کو بھی اس طرح مائل کریں، اور کثرت کے ساتھ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور یہ تکبیرات دہرائیں۔ تکبیرات میں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ نماز میں انہوں نے ہاتھ باندھے جہاں ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھے اور بس اللہ کی محبت میں ان کے منہ سے نکلا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے پڑھا، کیونکہ ایک جمع غفیر فرشتوں کا اس کی طرف لپکا کہ اس شخص نے یہ کلمات ادا کیے۔ تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر شوق میں، محبت میں، اور آپ دیکھیں کہ یہ تکبیر کتنی خوبصورت تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا بھی کافی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب کبیرہ کا لفظ ساتھ لگ جاتا ہے تو شوق اور شوق کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ بھی کافی ہے، لیکن والحمدللہ کثیرہ، اللہ کی تعریف بہت زیادہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح صبح بھی اور شام بھی، لیکن شرط یہ کہ یہ کلمات محبت سے کہیں، شوق سے کہیں۔ یعنی ایک تو نا روٹین کا ذکر آپ چلتے پھرتے بس پڑھے جا رہے ہیں، زبان ہلائے جا رہے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ آپ تنہائی میں اللہ کو خوب پکاریں، نماز میں کھڑے ہو کر یہ تسبیح پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ پھر اسی طرح صدقہ خیرات، اگر زکوٰۃ رمضان میں رہ گئی دینے سے تب دے دیں، اگر آئندہ 1-2 مہینوں میں دینے والے ہیں تو اس عشرے میں دے دیں، کیونکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ان دنوں میں صدقہ خیرات کرنا زیادہ بہتر، اور خاص طور پر صدقے میں قربانی، کیونکہ ہر موقع کا ایک خاص صدقہ ہوتا ہے نا، اور ہر قوم کا ایک شعار ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے، تو قربانی ملت ابراہیم کا شعار ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے، اور صدقہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہی ہوگا، جب سورج انتہائی قریب ہوگا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے اپنے عمل کے مطابق، تو اس وقت انسان کے سر پہ جو چھتری ہوگی وہ اس کے صدقے کی ہوگی، تب ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ وہ چھتری کو کتنا پھیلائے اور کتنا بڑھائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہر روز 2 فرشتے صبح کے وقت اترتے ہیں، ایک یہ دعا دیتا ہے یا اللہ تو دینے والے کو اور دے، اور دوسرا بد دعا دیتا ہے یا اللہ روکنے والے کا ضائع کر دے، یعنی جو انہوں نے بچا بچا کے رکھا ہوا ہے جس میں کسی حقدار کو شریک نہیں کرتے وہ پھر ان کو بھی نصیب نہ ہو۔ لہٰذا اس عشرے میں خصوصی طور پر ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نکالیں، کپڑوں میں سے کچھ نکالیں، کھانے میں سے کچھ نکالیں، مال میں سے کچھ نکالیں، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ کے گھر میں جو ایکسٹرا دوائیاں پڑی ہیں وہ نکال دیں، وہ نکال کے دے آئے ایسے کلینکس پر جو فری کلینکس ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کھانسی لگی ایک سیرپ لے آئے، وہ نہیں کام ہے ایک اور لے آئے، ایک اور لے آئے، اب لا کے رکھے 2 گھونٹ پیے وہ رکھے ہیں، اوور ڈیٹ ہو گئے بن میں ڈال دیے، کیا فائدہ ہوا؟ صرف سستی۔ تو اپنی جا کے ساری کبرز کھولیں، جو فالتو چیز پڑی ہے نکالیں، نکال کے پہنچائیں ان لوگوں تک جو ضرورت مند ہیں، کیونکہ صدقہ انسان کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ناگہانی آفت سونامی ڈیزاسٹر سے ہوئی ہے، ان لوگوں کو خبر تھی، ان کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، چند لمحوں کے اندر کیا سے کیا ہو گیا، وہ لہریں ہمارے پاس سے گزر کے آگے افریقہ تک چلی گئی ہیں، ان کا رخ ادھر کو بھی ہو سکتا تھا، ہم کوئی ان سے بہتر لوگ تو نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو کثرت سے شکر اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک کوئی قوم استغفار کرتی رہے میں اسے عذاب سے بچائے رکھوں گا۔ کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور شکرانے کے طور پر صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح امانتیں لوٹائیں، آپ کے پاس ہو سکتا ہے کسی کی کوئی چیز آئی ہو رکھی ہو، کچن میں برتن ہو سکتے ہیں، الماری میں کسی کی کتاب ہو سکتی ہے، اسی طرح کسی کی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو جو جس کے ہیں ان کو لوٹائیں، واپس کریں۔ پھر اسی طرح رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، عید بھی آنے والی ہے، اس اعتبار سے ہم رسموں میں تو بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ پھر اس طرح غریبوں، مسکینوں پہ، ضرورت مندوں پہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ باقی آپ جتنے بھی صدقات کریں، لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور قربانی نہ کریں تو باقی صدقات کی پھر اہمیت کچھ نہیں، کیونکہ یہ اس عشرے کی سب سے اہم عبادت ہے۔ اس عشرے کی تکمیل ہوتی نہیں جب تک کہ آپ 10 تاریخ کو قربانی نہ کریں، یعنی عید کا دن قربانی کا دن ہے، اور قربانی کا لفظ کیا ہے؟ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا، جیسے نماز قرب کا ذریعہ ہے ایسے ہی قربانی بھی سراسر قرب کا ذریعہ ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی ایک طرف نماز ہے اور اسی طرح ساتھ ہی کس کا ذکر ہے؟ قربانی کا ذکر ہے۔ لیکن صرف جانور کی قربانی نہیں، اور بھی بہت سی چیزوں کی قربانی، سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، کیونکہ ہماری انانیت، ہماری خودسری، ہمارا غرور اور ہمارا تکبر، خود پسندی، خود کو بڑی چیز سمجھنا، یہ سب سے بڑا بت ہے جسے قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو قربان کر کے انسان نیکی کے رستوں میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی، اپنے مال کی قربانی، اپنی نیند کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنے علم کی قربانی، اس کا بھی صدقہ نکالیں۔ اور قربانی ہر ملت میں رہی ہے۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر
سورۃ المائدہ آیت 27 میں موجود ہے. یعنی ایسا نہیں کہ قربانی کو آج ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی رسم شروع ہو گئی کہ ہر سال اس موقع پر لوگ قربانی کرتے ہیں. نہیں، یہ تو جب سے انسان اس دنیا میں ہے جب سے یہ طریقہ جاری ہے. اور قربانی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہم قربانی کی بجائے قربانی کے پیسے سونامی ڈیزاسٹر کے لیے دے دیں. نہیں، وہ الگ دے، لیکن یہ اگر آپ صاحب توفیق ہے تو یہ آپ کو الگ کرنا ہوگا، کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قرآن پاک میں آپ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جس طرح پچھلی امتوں پہ قربانی رہی، خاص طور پر آپ کو بھی حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور پھر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس سنت کا ذکر قرآن پاک میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 99 سے 111 میں وہ پورا قصہ لکھا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا اور اس خواب کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے عوض ایک مینڈا بھیج دیا جسے قربان کیا گیا. اور اس وقت سے پھر یہ سنت اور طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، بے شک ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال قربانی ضروری ہے. یعنی ہر گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ وہی لوگ جن کے اندر استطاعت ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی اس کے لیے ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہے. نہیں، قربانی تو ایک تحفہ ہے، محبت کا اظہار ہے ایک، اور محبت کے اظہار میں اللہ کی راہ میں ابھی اپنی جان تو نہیں دے سکتے لیکن ایک سمبل کے طور پر ایک جانور کی جان قربان کرتے ہیں. اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یا رب جب ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان بھی حاضر کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں تھی کیونکہ آپ نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا کہ آپ زکوٰۃ دیتے. یعنی آپ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر سال قربانی کی. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے تو پھر آپ قربانی دیں. یہ زکوٰۃ سے تعلق نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے تو مال پہ سال گزرنا ضروری ہے. ہاں اگر آپ کے پاس قربانی کے موسم میں اتنی حیثیت گنجائش ہے کہ آپ گائے میں حصہ ڈال دیں، الگ بکرا کر دیں، جو کچھ بھی ہے تو وہ آپ کر لیں. اگر آپ گھر میں ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئی کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی. یعنی مدینہ کا سارا عرصہ کبھی 3 دن مسلسل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی نہیں کھائی، یعنی گندم کی روٹی. اگر ہم ایک دن نہ کھائیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی ویکنس ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں آپ کے ساتھ تھے، سفر میں ہی عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم نے گائے میں 7 حصے قربانی کیے. یعنی صحابہ کرام سفر میں بھی اس کا اہتمام کرتے. مثلا سفر میں روزہ نہیں رکھتے، آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر سفر میں آپ کی اگر حیثیت ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ قربانی کر لیں. اور قربانی نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قربانی کرنے کی وسعت ہو اور طاقت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، وہ مسلمانوں کے مصلی پر نہ آئے، وہ بھی جدھر مرضی جائے، اس کا پھر ہم سے تعلق نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. اور بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کتنا جانور ہو، کیا کریں، کتنے نہیں. زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ دینے والے ہوں. ٹھیک ہے اس کی کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل میں تو یہ آپ کا ایک امتحان ہے کہ جب ایک خاص موقع آیا تو اس موقع کی مناسبت سے آپ نے اللہ کی راہ میں کیا پیش کیا. اس میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی